اور میری بچیوں تم بھی سنو، تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم جسم دکھا کے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں، ساری کتابیں اکٹھی کرو، اگر 10,000 کی کتاب بھی ہوگی تو وہ ایسے ہی رکھی ہوگی، لیکن ساری کتابوں میں سب سے زیادہ معظم مکرم کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن شریف۔ بے شک، سبحان اس اللہ، قرآن سبحان شریف پہ پردہ ہوتا ہے، اس قرآن شریف پہ غلاف ہوتا ہے، اس قرآن شریف پہ جزدان ہوتا ہے۔ تو نے کیسے سمجھ لیا تو اپنا جسم دکھا کے خوبصورت لگے گی؟ نہیں، وہ تو ناچنے والی نچنیاں ہوتی ہے۔ لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت میرے نبی کی بیٹی ہے جن کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ ذرا سیدہ فاطمہ کی ایک کہا، سیدہ فاطمہ کا ایک قول سن لے، او میری بچی سن لے، او میری بہن سن لے، آج کے بعد تیرا بھی دوپٹہ نہیں اترے گا، آج کے بعد تیرے بھی بال نہیں دکھیں گے، آج کے بعد تیرے بھی سینے پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا، آج کے بعد تیرا بھی کوئی نمائش نہیں کرے گا، بلکہ دنیا والوں کو بتا دینا ہمیں تو اللہ نے وہ عزت دی ہے، ہمیں تو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، ہم پردے میں رہ کر کے جب سیدہ فاطمہ کی کنیز بنتے ہیں، اور کوئی بھی دنیا کی عورت ایسی نہیں ہے جو کسی ولی کو جنم دے دے، جو کسی غوث کو پیدا کر دے، جو کسی غریب نواز کو پیدا کر دے، مگر مسلمان کی بیٹی ہوتی ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہوتی ہے، پیدا کرنے پہ آتی ہے تو کبھی امام زین العابدین کو پیدا کرتی ہے، کبھی امام محمد باقر کو پیدا کرتی ہے، کبھی امام جعفر صادق کو پیدا کرتی ہے، کبھی امام موسیٰ کاظم کو پیدا کرتی ہے، کبھی غوث پاک کو پیدا کرتی ہے، کبھی غریب نواز کو پیدا کرتی ہے۔ وہی عورت ہے جو کبھی صابر پاک کو پیدا کرتی ہے، مگر میری بہن سن لے، وہ سر سے دوپٹہ اتارنے والی نہ تھی، وہ جسم دکھانے والی نہ تھی، وہ موبائلوں پہ باتیں کرنے والی نہ تھی، وہ تہجد پڑھنے والی تھی، وہ لڑکی تھی جو کھاتی تھی تو فاطمہ کی ادا ہوتی تھی، چلتی تھی تو فاطمہ کی ادا ہوتی تھی، پہنتی اوڑھتی تھی تو فاطمہ کی ادا ہوتی تھی۔ یہ وہ ہوتی تھی جو اگر چلے تو قرآن شریف پڑھا کرتی تھی، لیٹتی تھی تو قرآن شریف پڑھا کرتی تھی۔ او میری بہن سن لے، ذرا توجہ رکھ، سیدہ فاطمہ نے فرمایا عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، اس کے پاس سونا نہیں ہے، اس کے پاس چاندی نہیں ہے، اس کے پاس سونا نہیں ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے تو وہ اس کی عزت ہے، شرم و حیا، غیرت ہے، اس کا پردہ ہے۔ اگر اس پہ عمل کرے گی تو خدا کی قسم یہاں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، شاعر اسلام محمد علی فیضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہندوستان کا معروف و مشہور شاعر جو اس وقت بڑی تیزی چل رہے ہیں، اللہ نے مقبولیت سے نوازا، محمد علی فیضی تشریف لا چکے ہیں، اور بھی یہاں پر علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے نا؟ یہ کس کے کارنامے؟ یہ ہمارے تمہارے کارنامے۔ پھر لوگ حکومت کا رونا روتے ہیں، کیوں روتے ہو؟ پھر لوگ غیروں کا رونا روتے ہیں۔ مجھے اتنا بتا دو، کسی مزار شریف پہ عرس ہوتا ہے تو کیا حکومت لیڈیز قوال لا رہی ہے؟ حکومت شیخ چلی لا رہی ہے؟ یہی مسلمانوں کے نوجوان ہیں، یہی مسلمانوں کے بچے ہیں، 3-3 لاکھ روپے اکٹھے کرتے ہیں اور ایسے ہی قوم کا پیسہ اڑا دیتے ہیں۔ آج اگر کسی عالم ربانی کو، کسی امام کو، کسی اچھے عالم کو، کسی مدرس کو اگر تنخواہ میں یا نذرانے میں دین کے نام پر یا اس کے وقت کے نام پر اگر دے دیا تو چیمی گوئیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کان کھول کر کے سن لو، جو یہاں پر تھی، یہاں پر نہیں، پورے ہندوستان میں کہیں عرس پاک میں 3-3 لاکھ روپے جو یہ اٹھائے جاتے ہیں، جو قوالیاں ہو رہی ہے، لیڈیز قوال، جینٹس قوال، کیا ان سے اللہ والا راضی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ غنڈہ گردی کیا حکومت کرا رہی ہے؟ یہ
تم کر رہے ہو. نمازیں کیا تم سے حکومت چھڑوا رہی ہے؟ یہ تم چھوڑ رہے ہو. تمہاری بیٹیاں جو آدھی آدھی ننگی گھوم رہی ہے, بے پردہ گھوم رہی ہے. کس کی شادی ہے؟ حاجی جی کے گھر شادی ہے. حاجی جی کی پوتی دیکھو تو آدھی ننگی گھوم رہی ہے. نمازی جی کی پوتی دیکھو تو آدھی ننگی گھوم رہی ہے. ارے میری جھول میں جا کر کے دیکھو, بھلا آدمی تو وہاں پر پہنچنے سے کتراتا ہے, مگر یہ بوڑھے ایک بھی آواز نہیں اٹھاتا, یہ نوجوان ایک بھی آواز نہیں اٹھاتا. انہیں آواز کب اٹھانی ہے کہ امام کو مسجد سے نکالو, مدرسے سے مدرس کو نکالو, فلاں پیر کی برائی کر دو, فلاں شاعر مقرر کی برائی کر دو, فلاں عالم کی برائی کر دو. تمہیں معلوم ہے یہ بھی جملہ سنتے چلو پیارو, عالموں سے نفرت کرنے والا, اماموں سے نفرت کرنے والا, مدرسے کے بچوں سے نفرت کرنے والا, ہندوستان کے ولیوں کے سردار جن کا نام غریب نواز ہے, ذرا ان کی ایک بات سن لو. ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہے ذرا توجہ کرنا. یہ ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں, کون ہے یہ؟ غریب نواز کہتے ہیں میرے دور میں ایک شخص ایسا تھا, چوراہوں پہ بیٹھ کر کے بڑی بڑی ڈینگیں مارتا تھا, دین اور اسلام کا بڑا ہمدرد اپنے آپ کو ثابت کرتا تھا, مگر مولاناؤں میں کیڑے بھی, مولویوں میں کیڑے بینتا تھا, علماء میں کیڑے بینتا تھا, اور یہ عالموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا, مدرسے کے بچوں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا. کسی امام کو دیکھتا تھا منہ پھیر لیا کرتا تھا, عالم کو دیکھتا تھا منہ پھیر لیا کرتا تھا, کسی نمازی کو دیکھتا تھا منہ پھیر لیا کرتا تھا. آج بھی کچھ بوڑھے ہیں, آج بھی کچھ بزرگ ہیں جو اپنے آپ کو نمازی بتاتے ہیں, اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو چلا. آج بھی کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹائم کی یا 3 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں, دعائے قنوت کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. کہیں کہتا سبحان ربی العظیم, کہیں کہتا سبحان ربی الاعلیٰ, صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر پاتا, اس کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے. مگر یہ مسجدوں میں فتنہ ڈالے پڑا, فساد ڈالے پڑا, مدرسے بنوا دیے ہیں. کان کھول کے سن لو, یہ حکومت کی کمی نہیں ہے, یہ تمہاری کمی ہے. نبی نے فرمایا تھا جب وہ قوم اپنے عالموں پر حکومت کرنا شروع کر دے گی, جاہل قوم عالموں پر فتویٰ نہیں, شریعت نہیں, طبیعت ٹھوکے گی اور پیسے کے بلبوتے اپنے آپ کو بڑا بنائے گی, علماء کو حقیر سمجھے گی. تو حدیث کا جملہ سنو, ذمہ داری سے بول رہا ہوں, یہاں پر علماء علاقے بھر کے مدرسین بیٹھے ہیں. نبی فرماتے ہیں لا يستخف بحقهم الا منافق بین النفاق. نبی فرماتے ہیں جو عالموں کو کمتر سمجھتا ہے, جو عالم امام ہو اسے کمتر سمجھتا ہے, جو عالم شاعر مقرر ہو اسے کمتر سمجھتا ہے, اسے حقیر سمجھتا ہے, تو نبی فرماتے ہیں وہ کھلا ہوا منافق ہے, کھلا ہوا منافق ہے. اب مجھے بتاؤ, نبی نے مہر لگا دی. قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے نیچے والے طبقے میں رہیں گے. کوئی ہے مائی کلال جو حدیث کو کاٹ دے, کوئی ہے مائی کلال جو قرآن کی آیت کو کاٹ دے. کٹ جاؤ گے. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. وہ لوگ سن لے جو اب امام, اب غریب نواز کہتے ہیں وہ عالموں سے نفرت کرتا تھا, عالموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا. کچھ دن کے بعد جب اس کی طبیعت خراب ہوئی, اس کا انتقال ہوا, لوگوں نے اس کا منہ کعبے کو کر دیا, مگر خود بخود اس کا منہ کعبے سے پھر جاتا ہے. پھر لوگ کعبے کو کرتے ہیں, اس کا منہ پھر جاتا ہے. وہ لوگ اس کا منہ کعبے کو کرتے ہیں, پھر جاتا ہے. لوگ جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے, سارے لوگ دیکھنے لگے ماجرا کیا ہے. کہا کہ یہ اس کا منہ کعبے کو نہیں ہوتا ہے. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر کہا ایک مرتبہ اور کرو. جب لوگوں نے کیا اس کا منہ نہیں ہوا, لیکن وہاں پر ایک صاحب کشف تھا, ایک اللہ والا تھا, ایک عالم ربانی تھا. اس نے جب کشف سے دیکھا, اس نے کہا لوگوں اگر صبح تک اس کے منہ کو کعبے کی طرف کر دو گے تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے, اس کا منہ پھیر دیا جائے گا کعبے کی طرف. اس کا منہ نہیں ہو سکتا.
کہا اس کے چہرے کو، اس کا چہرہ دے، اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہو، اللہ پسند نہیں کرتا۔ سارے لوگوں نے کہا جب تمہیں اتنا معلوم ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کا منہ کعبے کو کیوں نہیں ہو سکتا، کعبے سے کیوں پھر سکتا ہے، کعبے سے کیوں مڑ رہا ہے؟ تو غریب نواز ملفوظات میں لکھتے ہیں اس اللہ والے نے کہا، اس اللہ والے نے کہا ارے یہ وہ ہے جب دنیا پہ رہتا تھا تو عالموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، مدرسے کے بچوں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اماموں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اللہ والوں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی بری لگی، اللہ نے کہا ارے تو وارث نبی سے منہ پھیرے گا، اللہ خانہ کعبہ سے تیرے منہ کو پھیر دے گا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو وہ پسند نہ آئے؟ پیارو کتنے لوگ ایسے ہیں آج کے بعد اگر کوئی ایسا ہو تو اپنے ذہن سے نکال دینا، کیونکہ اس وقت اگر دین کی بقا ہے تو مدرسوں سے ہے، خانقاہوں سے ہے، مسجدوں سے ہے، دینی باتوں سے ہے، دینی تقریروں سے ہے، دینی نعتوں سے ہے، اللہ والوں کے عمل سے ہے، نیک اعمال سے ہے۔ اچھے کام کرو گے، اچھے کامیاب بنو گے تو یہاں پر بھی کامیاب، وہاں پر بھی کامیاب، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ زندہ باد۔ اور ایک شخص ایسا بھی تھا کہ وہ حافظوں کی پیٹ نہیں کرتا تھا، حافظ قرآن کی پیٹ نہیں کرتا تھا۔ ایک شخص ایسا بھی، کسی نے پوچھ لیا، ان پڑھ تھا بیچارہ وہ، کسی نے پوچھ لیا یہ بتاؤ تم پیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں مفتی تو نہیں ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں، امام بھی نہیں، لیکن مجھے جتنا معلوم ہے اتنا بتا نہیں سکتا، دکھا دوں گا۔ بولے میں نہیں کرتا اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن۔ کہا کیوں؟ وہ تو اندر ہے، سینے کے اندر ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ گھر گیا، وضو بنایا، قرآن شریف اٹھایا، چوما، سینے سے لگا کر کے لے کے چلا ہے۔ پہلے دیوار ہوتی تھی کچی موٹی موٹی، اس میں بڑی بڑی طاق ہوتی تھی۔ اس نے قرآن شریف کو جزدان میں رکھا اور رکھنے کے بعد طاق میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد کہا آؤ اس طاق کی طرف کو پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جس میں قرآن رکھا ہے اس طاق کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا پاگل ہوئے ہو، اس طاق کی طرف میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا طاق ہی تو قرآن تھوڑی ہے، کہا اس کے تو اندر رکھا ہے۔ کہا اندر ہے تو کیا ہوا؟ کپڑے کے اندر ہے، دو کپڑے لپٹے ہیں، پھر وہ بھی بند ہے، قرآن شریف اندر رکھا ہے، تو پیٹ کر کے کھڑا ہوتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مر جاؤں گا مگر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا نہیں ہوں گا۔ کہا تیرے دیکھنے میں، میرے دیکھنے میں صرف یہی نظریہ ہے، تو حافظ قرآن کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، حافظ قرآن کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے یہ اس برادری کا بیٹا ہے، تو حافظ قرآن کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ میں یہ کچھ نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ قرآن کی طاق ہے، یہ قرآن کی رحل ہے، یہ قرآن کی پیٹی ہے، یہ قرآن کا جزدان ہے۔ اگر یہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ قرآن چلتا ہے، اگر یہ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ میں قرآن چلتا ہے، اور جب قرآن رہتا ہے تب پھر اس کے ساتھ میں اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے پیٹ بھی نہیں کرتا ہوں، اس کے ہاتھ بھی چومتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن میں جو بتا رہا تھا میری ان باتوں پر توجہ کرو، غور کرو۔ جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جب میں نے حدیث شریف پڑھی تھی اور یہی پڑھا تھا نا ان دونوں کا کما تکونون یولی علیکم، یہ حدیث شریف تھی۔ اے لوگو
دونوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. جو قوم گناہ حد سے زیادہ کرنے لگتی ہے, جو قوم گناہ کرتے ہوئے شرمائے نہ, جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے, جس قوم میں زنا عام ہو جائے, جس قوم میں شراب عام ہو جائے, جس قوم میں جوا عام ہو جائے, جس قوم میں لڑائی جھگڑا فساد عام ہو جائے, جس قوم میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہونے لگے, تو ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے, عذاب کے طور پر مسلط کر دیتا ہے. اے لوگو, اگر تمہیں بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, تو پھر تمہیں مسجدوں کی طرف آنا پڑے گا, اچھے عمل کی طرف آنا پڑے گا, علماء سے محبت کرنی پڑے گی, تمہیں مدرسوں کی طرف آنا پڑے گا, تمہیں خود دیندار بننا پڑے گا. تمہارے گھروں میں دین ڈھایا جاتا ہے, تمہیں خبر بھی نہیں ہے. وہ میں نے حدیث پڑھی دی تھی, تم نے سنی لی ہے. بیٹی بھی دین ڈھا رہی ہے, بیٹے بھی دین ڈھا رہے ہیں. حکومت کو بعد میں روکنا, پہلے اپنے بیٹوں کو روکو, اپنی بیٹیوں کو روکو. وہ تو یہ ہے تمہارے گھر گھر. کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جلسوں سے کیا فائدہ ہے. میں کہتا ہوں وہ ایک ہی پہلو دیکھتے ہیں. 40 سال کے بزرگ کون سے مدرسے میں پڑھنے جائیں گے؟ کسی مدرس سے پوچھنا چاہتا ہوں. 50 سال کے آدمی کون سے مدرسے میں جائیں گے؟ جس کی کھیت جوتتے جوتتے زندگی آدھی ہو گئی ہے, جو بیچارہ کام کاج کر رہا ہے, کون سے مدرسے میں جائے گا؟ نبی نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک, قبر تک. کون سا مدرسہ ایسا ہے؟ ارے یہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ مدرسے ہی ہوتے ہیں. ایک رات کا مدرسہ ہوتا ہے, اس میں دینی باتیں ہوتی ہے. جب پھر ان کے عشق کو نعت شریف سنائی جاتی ہے تو اس کے عشق کو بلند کیا جاتا ہے, اس کے عشق کو ابھارا جاتا ہے, اس کے عشق کو تازہ کیا جاتا ہے. تو پھر یہ آگے بڑھتا ہے. پہلے لوہا گرم کیا جاتا ہے, پھر ہتھوڑا مارا جاتا ہے. ہر پہلو سے دینی باتوں سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اے لوگو, تمہارے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں, تمہارے گھر میں بیٹے بھی ہیں, تمہارے گھر میں تمہاری بیوی بھی ہے, تمہارے گھر میں ماں باپ بھی ہے. تم نے کبھی اپنی زندگی کو دیکھا ماں باپ اوپر ہے, ان کے حق کو ادا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ بیوی ساتھ میں ہے, ان کے حق کو ادا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ اولاد نیچے ہے, ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہو یہ نہیں کر رہے ہو؟ تینوں کے الگ الگ ہیں. اگر کوئی یہ کہے جناب والا, کوئی یہ بولے, بلکہ میں کیا, نبی یہی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے, او لوگوں سنو, جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی ناراض, اس کا خدا بھی ناراض. اگر ماں باپ ناراض ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی نمازیں قبول نہیں, اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے قبول نہیں, اگر زکوٰۃ دیتا ہے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں, اگر حج کرتا ہے اس کا حج قبول نہیں. یہ ساری چیزیں نبی نے فرمائی ہے. لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بقدر. نبی فرماتے ہیں, یہ حدیث ہے میں نے اس لیے پڑھ دی ہے تاکہ میری بات پکی ہو جائے. ماں باپ کی عزت کرو, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کا گلا گھونٹ دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کی طرف مت دیکھو, اولاد کو مت دیکھو. نہیں, صحیح وہ ہے جو ماں باپ کا بھی حق ادا کرے, بیوی کا بھی اپنی جگہ حق ادا کرے, اور اولاد کا بھی اپنی جگہ حق ادا کرے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. کوئی عالم, کوئی امام صرف مسجد اور منبر سے تمہیں تقریر کر کے بتا سکتا ہے ہاتھ پکڑ کے عمل کرا نہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے میری بات؟ تو آج کے بعد کسی کی شادی میں ناچنے والی آئیں گی, آج کے بعد ڈی جے بجیں گے, آج کے بعد بینڈ باجے بجیں گے, آج کے بعد شادیوں میں یہ لڑکیاں جو فیشنیلے کپڑے پہن کے جاتی ہیں جائیں گی نہیں. جلسہ تم کرو, بڑے بڑے علماء کو بلاؤ. اور میں تو یہ کہتا ہوں جلسے سے بہت لوگوں میں دینی حرارت بھی رہتی ہے. جی بے شک, دینی حرارت, بیداری رہتی ہے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اگر قبول ہو گئی نا تو بیڑا پار ہے. حضرت سیدنا حضور غوث پاک, کیا وہ آل رسول نہیں تھے؟ اللہ اللہ, وہ تو سید السادات بھی اگر میں کہہ دوں ان کے بعد سے تو بیجا نہیں ہوگا.
ولیوں کے سردار سیدنا حضور غوث پاک علم کے پہاڑ تھے، ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے، مادر زاد ولی تھے، مگر نبی نے آ کر کے کہا، خواب میں کہا کہ بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے ہو، بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا میں عجمی ہوں، میں عجمی ہوں، بولا نہیں جاتا۔ نبی نے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا، آگے بڑھا دیا، لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر حضرت علی آتے ہیں، بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہی بات کہی، عجمی ہوں۔ حضرت علی نے بھی لعاب دہن ڈال دیا، ایک مرتبہ کم ڈالا۔ یہاں بھی نبی کی برابری نہیں کی ہے، وہ باتیں الگ ہیں، کبھی 11ویں کے موقع پر بتاؤں گا۔ لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے اشارہ کیا ہے؟ اس سے اشارہ مدرسے کے بچوں کو تو سب پڑھاتے ہیں، انہیں بھولے بھٹکوں کو کون پڑھائے گا؟ انہیں بھولے بھٹکوں کو کون دیکھے گا؟ ان کو کون سنوارے گا؟ ان کو کون سنوارے گا؟ مگر ہاں اتنا ضرور ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ بے مقصد جلسہ ہو جائے۔ کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے، وہ بھی ادھر علاقے، ہمارے علاقے میں اتنے علماء ہوتے ہیں، ادھر دور جا کر کے علاقے بے مقصد ہو جاتا ہے، پوری رات جلسہ ہوتا رہتا ہے، مگر ایک دو بھی کام کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ان کے ایمان کو بیدار کرو، اور اس کے ساتھ میں بیچ بیچ میں کام کی باتیں ڈال دو۔ اب یہ مدرسے کے بچے تم دیکھ رہے ہو 2 قاری ہیں اور 3 حافظ ہیں، یہ 5 بچے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں۔ یہ قاری صاحب قبلہ کی محنت، 4 حافظ ہیں، 4 قاری ہیں اور حافظ اور 2 حافظ ہیں، 6 بچے یا 5 بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ شاید ابھی اور آتا ہوگا۔ 4 قاری ہیں اور 2 حافظ ہیں، یہ کتنی محنت ہوتی ہے تمہیں معلوم ہے؟ تمہیں پتہ ہے کتنی محنت ہوتی ہے؟ اللہ الصمد، ایک سورت تم اپنے بچوں کو یاد کرانا، ابھی سے شروع ہو جانا، اور پھر 8 دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا اور وہ سورت تم مجھے سنوا دینا، تب میں بتاؤں گا۔ آج اگر قاری صاحب تمہارے بچے کو تھوڑا سا مار دے تو یہ ماں بھی بگڑ جاتی ہے اور کہتی ہے قاری صاحب کو ہٹاؤ، دوسرے قاری صاحب کو لاؤ، اور باپ بھی بگڑ جاتا ہے، مدرسے میں لڑنے آ جاتا ہے، اور یہ باتیں نہیں کرے گا پھر یہ کرے گا۔ قاری صاحب نے مدرسے کا ماحول بگاڑ دیا، قاری صاحب کی وجہ سے بچے بھاگ گئے ہیں، قاری صاحب کی وجہ سے بچے نہیں رک رہے ہیں، تو کیا تمہارے بچوں کو گلی ڈنڈا کھلائیں؟ کیا تمہارے بچوں کو کیا مٹھائی کھلائیں؟ ارے جب پڑھایا جاتا ہے، ہم نے بھی مدرسے میں، یہاں سے دور نہیں ہے، یہ علماء سب جانتے، اس میں کچھ تو میرے ہی پڑھا ہوئے ہیں، بدرالعلوم میں اتنا موٹا ڈنڈا رہتا تھا جو میرے ہاتھ کے پٹے ہوئے ہیں، سمجھے خامسہ سادسہ تک والوں کو نہیں چھوڑا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میں جو بتا رہا ہوں، جب حضرت پیٹا، یہ خود بہترین قاری ہیں، اتنے شان، نعت تو سنتے ہی ہو، قرآن شریف بھی حضرت لاجواب پڑھتے ہیں، بہت شاندار قاری۔ بہرحال بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے یاد رہتا ہے، یہ محنت کرنا، اور یہ ماں باپ کی اگر ہیلپ نہیں ہوگی، ماں باپ کا سہیوگ نہیں ہوگا تو استاد اکیلا بیچارہ اکیلا پڑ جاتا ہے۔ ہر بچہ پڑھائی سے بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرے، کبھی ادھر کو بھاگے گا، کبھی ادھر کو بھاگے گا، کبھی ادھر۔ گھر پہ ماں باپ سنبھالے، مدرسے میں استاد سنبھالے، دونوں مل کر کے بچے کی زندگی سنبھالے، تب جا کر کے ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے، اور ماؤں کا اتنا بڑا حق ہے، صبح اٹھیں، بچے کو نہلائے دھلائے تیار کر دیں، اس کو ناشتہ کرائیں، اس کے منہ کو چومیں اور اسے سینے سے لگائیں، اور یہ ماں دعا کر کے مدرسے بھیج دے۔ آج یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کی مائیں کتنی خوش ہو رہی ہوں گی۔ ایک ماں وہ بھی ہے، اللہ سمد نیشاپور کے علاقے میں وہ ماں، ایک جگہ ہے غزالہ، وہاں پر ایک ماں ہے جس ماں نے اپنے پاس میں بچے کو پڑھایا، 3 سال سے ہی پڑھانا شروع کر دیا، ماں پڑھاتی جا رہی ہے، الف با تا سا، ماں پڑھاتی جا رہی ہے، جب بچہ پڑھتا جا رہا ہے، آگے تک پڑھتا چلا گیا، اب ماں پڑھا رہی ہے، وہ بچہ 9 سال کا ہو جاتا ہے۔ اور مدرسے کے بچوں تم بھی سن لینا، آج اگر مدرسے کے جو انتظام کرنے والے ہیں، جو منتظمین ہیں، ان سے پوچھو کتنی مشکلیں پڑتی ہیں، چندہ کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ مولانا افسر صاحب ہیں، ان سے پوچھو، مدرسہ چلا رہے ہیں، یہاں پر اور بھی علماء مدرسہ چلا رہے ہیں، لیکن چلانا بڑا مشکل ہے۔ روزانہ اگر 100 بچے مدرسے میں ہوتے ہیں، پوری ایک بارات کا کھانا ہو جاتا ہے، 3 ٹائم 2 ٹائم کھانا، 1 ٹائم ناشتہ، اگر کبھی دال پتلی ہو گئی تو مدرسے کے بچے اسٹرائک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی استاد کی طبیعت خراب ہو گئی تو مدرسے کے بچے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔
اگر گرمیوں میں پنکھا نہیں ملا، گرمیوں میں اے سی نہیں ملی، ٹھنڈا پانی نہیں ملا، تو مدرسے میں بچے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر جاڑوں میں گرم پانی نہیں ملا، مدرسے میں بچے رکتے نہیں ہیں. لیکن یہ میں بتاتا ہوں، اس بچے کی ذرا زندگی دیکھو، تمہیں زندگی سدھارنے کا بڑا اچھا موقع ملے گا. یہ ایک بچہ جو اپنی ماں سے پڑھتا ہے، غریب کا بچہ ہے، جس کے باپ بھی نہیں ہے، غریب کا بچہ ہے، یہ ماں پڑھا رہی ہے. اب یہ بچہ 9 سال کا ہو جاتا ہے، ماں کو فکر ہو گئی، میں اپنے بچے کو اب کہیں اور بھیجوں گی، کسی کامل استاد سے پڑھاؤں گی. جتنا میرے پاس تک میں پڑھا چکی، جتنا میرے پاس تک میں دے چکی. یہ ماں پڑھاتے پڑھاتے اب پوچھ رہی ہے بھیا کوئی اچھا عالم ہو تو بتاؤ، کوئی کامل استاد ہو تو بتاؤ. لوگوں نے بتایا ایک غزالہ میں ایک بڑا رئیس آدمی ہے، ایک رئیس آدمی ہے، اس کے بچے کو پڑھانے ایک استاد آتے ہیں، کامل استاد آتے ہیں، اللہ الصمد، بہت ہی کامل استاد آتے ہیں. اگر وہ تمہارے بچے کو پڑھا دے تو تمہارا بچہ کامیاب ہو جائے گا. اب یہ بیچارہ غریب بچہ ہے، جس کے جسم پہ اچھی قمیص نہیں ہے، جس کے پاؤں میں اچھے جوتے نہیں ہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے. ادھر وہ مستاد امیر زادے کو پڑھانے آئے ہیں. 6 کلومیٹر کی دوری پر سے 6 کلومیٹر کی دوری پر استاد کا گھر ہے. گھوڑی پہ چڑھ کے آتے ہیں، پہلے سواری یہی تھی، گھوڑی پہ چڑھ کے آتے ہیں. اب پڑھا رہے صبح سے شام تک. اس بچے نے ماں نے بھیج دیا، اس نے ماں کے ہاتھ چومے، کہا ماں میں جاؤں، کہا بیٹا پڑھاؤں گی میں، اگر استاد نہ پڑھائے لیکن ایک عالم کا کم سے کم دیدار تو ہو جائے گا، عالم کا دیدار ضرور کرنا. یہ ماں اپنے بچوں کو گھٹی میں پلا رہی ہے. آج کی ماں اپنے بیٹے کو گالی سکھاتی ہے، آج کی ماں اپنی بیٹی کا دوپٹہ اتار کے چمٹیاں لگاتی ہے، آج کی ماں اپنی بیٹی کا وضو نہ بنوا کر کے اس کے لالی پاؤڈر کریم میک اپ کراتی ہے. آج کی ماں اپنی بیٹی کو فلموں کی طرف کھانا پینا سکھاتی ہے. لیکن وہ ماں کہہ رہی ہے بیٹا اگر سبق نہیں ملے گا استاد کا دیدار تو ہوگا، استاد کا دیدار ہوگا، عالم کا دیدار ہوگا. محبت سے دیکھنا. صبح صبح بچہ جا کر کے کھڑا ہو گیا، غریب بچہ ہے، پاؤں میں جوتی پھٹی پرانی ہے، قمیص کرتا بالکل پھٹا پرانا ہے، کوئی اچھا لباس نہیں ہے. بچہ کھڑا ہے دیکھ رہا ہے. میری ماں نے کہا عالم کو محبت سے دیکھنا، عالم کا دیکھنا نبی کا دیکھنا ہے، عالم سے مصافحہ کرنا نبی سے مصافحہ کرنا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے، استاد نے دیکھا، دیکھ کر کے چلے گئے. بچے نے سلام کیا، جواب دیا، چلے گئے. پھر جب شام کو آنے کا ٹائم آیا تو دیکھا بچہ پھر کھڑا ہے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، کچھ دنوں کے بعد جب عالم صاحب نے دیکھا اس بچے کے پاس اپنی گھوڑی روک دی، اتر گئے. کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا ماں نے کہا اگر اجازت ہو تو آپ کے ہاتھ چوم لوں. عالم کے ہاتھ چوم لیے. تم نے اپنے بچوں کو کتنی مرتبہ بتایا بیٹا مدرسے جانا تو پہلے عالم صاحب کے ہاتھ چومنا، مسجد جانا امام صاحب کے ہاتھ چومنا، کام پہ جانا تو فلاں نمازی، فلاں عالم، فلاں امام کے ہاتھ چومنا. تم نے یہ اپنے بچوں کو سکھایا؟ نہیں سکھایا. لیکن سنو یہ ماں سکھا رہی ہے. بچے نے ہاتھ پکڑا اور چوم لیا. کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں، میری ماں کے پاس جتنا علم تھا انہوں نے پڑھا دیا، میں پڑھنا چاہتا ہوں. جب کہا انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی. کہا او بیٹا تمہیں دیکھ کر کے پڑھانا تو میں بھی چاہتا ہوں مگر مجبوری یہ ہے، میرے پاس مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، کسی اور عالم سے پڑھ لو، فلاں جگہ چلے جاؤ. کہا میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا مجبوری ہے، معاف کرنا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے. تم خود بتاؤ اگر وقت ہوتا میں تمہیں پڑھا دیتا صبح سے شام تک. میں امیر زادے کو پڑھا رہا ہوں. وہ بچہ کیا بولا؟ او مدرسے کے بچوں تم گھنٹی سے چرتے ہو، تمہیں تھوڑا سا موقع مل جائے قرآن خوانی میں گھنٹوں گھنٹوں گزار کے آتے ہو، کہیں سبق سنانا نہ پڑے، کہیں پچھلا سنانا نہ پڑے، پارا سنانا نہ پڑے، گھنٹی نکل جائے، انشاء دکھانی نہ پڑے، ٹائم ہو جائے چھٹی کا تبھی مدرسے میں گھسیں گے.
اس بچے کو دیکھو، اس بچے کو دیکھو، یہ بچہ کہہ رہا ہے حضرت آنکھوں میں آنسو ہے، ادھر بچہ عالم صاحب کا دیدار کر رہا ہے اور ادھر ماں مصلی پہ پڑی ہے، سجدے میں پڑی ہے، اور ماں سجدے سے اٹھ کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے بیٹے کو عالم ربانی بنا دینا، میرے بیٹے کو عالم ربانی بنا دینا۔ او ماں، اگر تم ایسی بن گئی تو تمہاری اولاد کہیں کنیز فاطمہ ہوگی، کہیں غلام حسین ہوگا۔ اب وہ بچہ ادھر استاد سے باتیں کر رہا ہے، ماں دعائیں کر رہی ہے، وہ بچہ کہہ رہا ٹائم میں بتا دوں، وقت میں بتا دوں، تب تو تم مجھے پڑھا دو گے۔ استاد کہنے لگے ہاں میں پڑھا دوں گا، ٹائم بتاؤ، وقت بتاؤ۔ کہا استاد صاحب جب تم پڑھانے آؤ گے، جب جاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں راستے میں پڑھتا چلوں گا، جتنی تیز آپ کی گھوڑی چلے گی میں دوڑوں گا، جتنی تیز آپ کی سواری چلے گی میں بھی پیچھے پیچھے چلوں گا، سوال پوچھتا جاؤں گا، آپ جواب دیتے جانا۔ انہوں نے سوچا ایک دو سوال کرے گا، 2-4 منٹ کا معاملہ ہوگا، اسے بتا دوں گا، اس کی بھی بات رہ جائے گی، میرا بھی دل کو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ انہوں نے ہاں بھر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، ہاتھ چومے، استاد چلے گئے، بچہ آ کے ماں کو چپٹ گیا، کہنے لگا ماں استاد مان گئے، میں پڑھوں گا کہاں سے؟ ماں پڑھا رہی ہے بیٹا، یہ سوال ڈسکس کر لینا، صحیح ہو تو ٹھیک ہے، غلط ہو تو ان سے پڑھ لینا۔ ماں نے پڑھا دیا۔ اب یہ بچہ کیا کرتا ہے سنو، جیسے استاد کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے گھوڑی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ پڑھ رہا، استاد پڑھا رہے۔ او مدرسے کے بچوں، اگر تمہیں ذرا سی کمی ہو جائے بھاگتے ہو، ماں باپ سے شکایت کرتے ہو، پڑھائی چھوڑ دیتے ہو۔ اس بچے کو دیکھو، 1 قدم نہیں، 1-2 قدم نہیں، 1 کلومیٹر نہیں، بچہ پڑھتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ مجھے کہلے لے دیا جائے، نہ پاؤں میں جوتا چپل ہے، نہ اچھے کپڑے پہنا ہے۔ ارے یہ علم کا سپاہی ہے، سپاہی علم سیکھنے والا یہ بچہ ہے، گھوڑی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، برابر سے پڑھ رہا ہے۔ 1 کلومیٹر نہیں، 6 کلومیٹر یہ بچہ دوڑتا ہوا چلا گیا، مگر سبق پورا نہیں ہوا۔ کہا انشاءاللہ اب کل پڑھیں گے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، روزانہ یہ بچہ 6 کلومیٹر بیٹھ کے نہیں پڑھتا۔ نیچے ٹاٹ نہیں ہے، نیچے کمبل نہیں ہے، نیچے دری نہیں ہے، نیچے فرش نہیں ہے، اوپر پنکھا نہیں ہے۔ ارے گرمی پڑ رہی ہے، بچہ بھاگ رہا ہے، بھاگ کر کے استاد سے پڑھ رہا ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 6 سال تک یہ بچہ پڑھتا رہا۔ اس بچے کا نام امام محمد غزالی ہے، یہی وہ عالم بنا۔ آج کے دور کا اگر کوئی صوفی ہو، آج کے دور کا اگر کوئی عالم ہو، آج کے دور کا اگر کوئی عالم ربانی ہو، عالم بعمل ہو، جب تک اس عالم کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرے گا اس وقت تک اسے پوری جانکاری حاصل نہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر جواب دے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، تحفظ قرآن کانفرنس، علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مدرسے کے رسالت۔ بچوں اپنے اساتذہ کا ساتھ دو، اور ان کے ماں باپ، اگر بیٹا تمہیں کوئی استاد مارتا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، دوست ہے۔ یہ میرا رومال ہے نا، یہاں لگ جائے، یہ جھٹک رہا ہوں، اس سے محبت ہے، دشمنی نہیں۔ اس پہ ذرا سی گرد بھی رہنے نہیں دیتا۔ ایسے ہی تمہارا استاد اگر تمہیں پیٹ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، وہ تمہیں سدھارنا چاہتا، سنبھالنا چاہتا، اس کی اتنی عزت کرو، اس کا دل پگھل جائے گا۔ اور مولویت پڑھنے والوں بچوں یہ بھی سن لو، کچھ بچے ایسے ہیں جو کتابوں کا ادب نہیں کرتے۔ جلالین شریف ایسی بکسے کے اوپر پھینک دی،
مشکات شریف ہے ایسے ہی پھینک دی، وہیں لنگی پڑی ہے، وہیں سنے ہوئے برتن. نہیں بیٹا، جب تک استادوں اور کتابوں کا ادب نہیں آئے گا اس وقت تک خوشبودار علم حاصل نہیں ہو سکتا. یہ میری بات لکھ لیو. مدرسے کے بچوں، تمہارے لیے یہ ضروری. یار تمہیں تو روزانہ قرآن کی تفسیر جلالین شریف روزانہ تمہیں اسے چھونے کا موقع ملتا. نبی کی حدیث ہے مشکات شریف، اور اگر بخاری شریف تک پہنچو، مسلم شریف، جتنی تمہیں موقع ملتا چھونے کا. لنگی اتاری گھیرا بنی چھوڑ گا، نہیں، وہی عادت آگے تک رہ جاتی ہے، وہی عادت آگے تک ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے اخلاق اچھا کرو بیٹا، اپنا کردار اچھا کرو، کیونکہ قوم کی نظریں تم پہ رہتی ہیں. اگر ایک غلطی کرتا تو سارے لوگ دیکھتے ہیں. بولو آج کے بعد بچوں کو پڑھاؤ گے؟ جی. آدھا ٹکڑا کھا لینا، آدھی روٹی، گوشت سے مت کھانا، چٹنی سے کھانا. جی. بچوں کو پڑھاؤ. کم سے کم 50 سال لگیں گے، اتنے نیچے آ گئے ہم. 50 سال لگیں گے، اتنے نیچے آ گئے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب سے دنیا بنی اب تک جو علم سے دور ہوئی وہ برباد ہوئی. جو قوم علم سے دور ہوئی ہے وہ برباد ہوئی ہے، اور جس قوم نے علم کو اپنایا ہے وہ مالدار بھی ہوئی ہے اور آباد بھی ہوئی. بے شک. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بس اب تقریر بڑھانا نہیں چاہتا ہوں. یہاں پر علماء کا تعارف بھی نہیں کرا پایا تھا. میں سب جانتے ہو علاقے کے. اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین. اللہم آمین. حضرت اللہ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب، حضرت ان کی بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں. شاعر صاحب یہ آپ ہی کی بستی کے، بتاؤ پورے شاعر ہیں، کتنے شانداری، پورے ہندوستان میں سب میں جاتے ہیں، تمہارے گاؤں کا نام روشن ہوتا ہے. محمد علی فیضی، ان کا گاؤں میں اگر کوئی منتری ہوتا ہے وہ تو نام اتنا روشن نہیں ہوتا جتنا ان کی وجہ سے نام روشن. بے شک. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہی سب کے جن کے یہ، تو تمہارے بچے بھی ایک دن ایسے ہی بنیں گے انشاءاللہ. مائیں بہنوں نہیں، کچھ لڑکیاں جو مدرسے میں پڑھتی ہیں نا حضرت، وہ بیچاری اپنے آپ کو کمتری کا شکار سمجھ کے شادی میں پھر وہ بھی ویسے ہی کپڑے پہن لے. کہا کو ہم نقاب لگائیں گے تو ہم اکیلے دکھیں گے، یہ دکھیں گے، وہ دکھیں گے. وہ کمتری کا ارے تجھے تو فخر ہونا چاہیے، اور نقاب لگا کر کے جا، تاکہ اس سے پتا چلے دیکھ فاطمہ کا طریقہ کون سا ہے. اپنے آپ کو ڈھک کے جا تاکہ پتا چلے اسلام کی شہزادی کا طریقہ کون سا اور نچکیوں کا طریقہ کون سا. جب وہ نہیں شرماتی تم بھی مت شرماؤ. تمہیں تو سینہ ٹھوک کے بولنا چاہیے کہ تم تو نچکیوں کے طریقے میں، ہم تو نبی کی بیٹی کے طریقے. کبھی کمتری کا شکار مت ہو. کئی ایک کی شکایت آئی کہ کیا کریں، وہ ایک دو مدرسے میں پڑھ رہی تھی، باقی پورا خاندان اب شادی میں، اسے بھی مجبوراً پھر ویسے ہی پہننا. نہیں، مت پہن، وہی پہن کے جاؤ. سب کے سامنے وضو بناؤ. کیسی مسلمان ہے، کیسے مسلمان کی بیٹی ہے تو.